بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایت النحو 66 نمبر سبق ہے المقصد الثانی فی المنصوبات۔ مرفوعات ختم ہو چکی ہے، ابھی ہے المقصد الثانی۔ یہ مقصد یہ بمعنی المقصود ہے، مقصود اس لیے کہ مقصد کا معنی یہاں صحیح نہیں ہو رہا، تو المقصد یا ظرف ہے اور یا مصدر میمی ہے، تو دونوں معنی صحیح نہیں ہو رہے تو اس کو اس میں مفعول کے معنی میں کر دیتے ہیں، جیسے مشرب، عذب بمعنی مشروب، عذب۔ مشروب عذب، اور یا هذا ضرب الامیر، ضرب الامیر یعنی هذا مضروب الامیر۔ اس وجہ سے یہ بمعنی مقصد بمعنی مقصود ہے۔ فی المنصوبات، منصوبات یہ جمع ہے منصوب ہوں گے، اس لیے کہ المنصوبات کی صفت ہے کس کے؟ الاسماء المنصوبات، منصوب ان کی جمع ہے، منصوبت ان کی جمع نہیں ہے، منصوب ان کی جمع ہے۔ اور جس طرح جمع مؤنث کی جمع الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، تو اسی طرح مذکر غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کیا ہے؟ اسم ہے، اسم کی جمع یہ مذکر غیر عاقل کی جمع، یہ اس کی بھی جمع الف اور تا کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پر ہے الاسماء المنصوبۃ، الاسماء المنصوبہ، تو الاسماء المنصوبہ یہ ہے مرکب توصیفی منصوبۃ، مرکبی توصیفی ہے، مرکبی توصیفی کہتے ہیں موصوف صفت کو۔ اور اثنا عشرہ قسما، 12 قسم ہے، یعنی منصوبات کتنے ہیں ٹوٹل؟ 12 منصوبات ہے۔ اور مرفوعات کے بعد منصوبات اس لیے بعد میں ذکر کیا ہے کہ جو اس کے عامل ہے وہ مرفوعات کی بھی عامل ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں پر مفعول یہ فعل، اس کے یعنی اس کا عامل جو ہے فعل، تو مرفوعات میں فاعل اور نائب فاعل کا عامل بھی وہی فعل ہے، سر حال ہے، تمیز ہے۔ ان کی خبر جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے اور اسم منصوبات میں سے ہے۔ کانا کا اسم مرفوعات میں سے اور خبر منصوبات میں سے ہے۔ لا اس کے اسم جو ہے وہ خبر، وہ مرفوعات میں سے ہے اور منصوب بلا یہ منصوبات میں سے ہے۔ اسم ما والا وہ بھی مرفوعات میں سے ہے اور خبر ما والا یہ منصوبات میں سے ہے۔ تو یہاں پر یہ متن یہاں سے ہے، یہ جو ہے یہ میں نے زائد اپنی طرف سے لگا دیا ہے، یہ جہاں پر میں نے یہ متن یہ ہے المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه، یہ متن ہے یہ۔ والحال المفعول المطلق، مفعول مطلق، وبه یعنی المفعول به، وفيه یعنی المفعول فيه، وله المفعول له، ومعه یعنی المفعول معه۔ یہ ہے مفاعیل خمسہ، مفاعیل خمسہ، اور اس کو کہتے ہیں اصول منصوبات، اصول منصوبات۔ اور اس کے بعد یہ حال یہ ساتھ جو ہے اس کو کہتے ہیں ملحقات منصوبات۔ اصل منصوبات جو ہے یہ 5 ہیں
اور یہ جو ہے یہ ملحقات ہے منصوبات کے. تو یہاں پر والحال والحال والتمییز والمستثنى واسم ان واخواتها یعنی نظائرها وخبر کان واخواتها ہم پڑھ چکے کان صار ظل بات. اب یہاں پر والمنصوب کیا لفظ لایا والمنصوب بلا التي لنفی الجنس. اس طرح نہیں کہا کہ اس میں لا التي لنفی الجنس، اس لیے کہ نفی جنس کا جو اسم ہے وہ اکثر منصوب نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کہتے کہ اس میں لا التي لنفی الجنس تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ اکثر حالات میں یا یعنی وہ منصوب ہے اکثر حالات میں، یعنی منصوب ہوتا ہے یا اکثر حالات میں منصوب ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، بعض حالات میں یہ منصوب ہوتا ہے جو منصوب ہے لا نفی جنس کے ساتھ. وخبر ما ولا المشبہ ہتین بلیسا مشبہتین بلیسا. اب یہاں پر یہ عادات میں نے لگا دی، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بتانا والتمییز والمستثنى واسم ان واخواتها. تو مفعول مطلق کی مثال آگے اسباق میں آ رہا ہے. ضربت ضربا شدیدا، مفعول به ضربت زیدا منصوب، مفعول فيه مفعول فيه مثلا جاء زيد يوم الجمعة، مفعول له ضربته تأديبا، مفعول معه جاء البرد والجبات. والحال جاء زيد راكبا. والتمييز اس طرح 12 یا اشتريت ثلاثة أقلام. مستثنى جاء القوم إلا زيدا، اسم إن زيدا قائم. خبر كان زيد قائما. یہ یہاں پر یہ بھی یہ ثلاثة أقلام اقلام ثلاثة أقلام نہیں یہ طاب زید طاب زید نفسا او مالا. یہاں پر اسم لا الذين في الجنس لا رجل في الدار. اور یہاں پر خبر ما ولا المشبہتان بلیس ما زید قائما. اس میں سے یہ ہے منصوبات اور ہر ایک کی مثال بھی ہے میں نے ذکر کر دی. ابھی یہاں پر اگر اس کو ترکیب میں مبدل منہ بنا لیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک آخر تک یہ بدل ہے، بدل مبدل منہ یہ خبر ہے اس کے لیے، اور یہ ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے اور یہ مبدل منہ اور بدل یہ خبر ہے اس کے لیے.
اور یا اس طرح کر لیں کہ مبتدا خبر بنا جملہ الگ بنا لیں، اور یہاں پر ہیا المفعول المطلق به وفیہ ولہ، اور یہ ہر ایک کے ساتھ احدها المفعول المطلق وثانیها المفعول به وثالثها المفعول فیہ ورابعها المفعول له وخامسها المفعول معه، اس طرح اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، ہجرت النحو کا 66 نمبر سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔